پہلے تو یہ بیان کیجئے گا کہ یہ ایران میں کیا معاملہ ہوا ہے؟ پاسداران انقلاب کے اوپر اتنا بڑا حملہ، جندلہ کے اوپر الزام لگا، پھر پاکستان پہ لگ گیا الزام، حیران کن بات۔ اور سیمور ہرش کے ایک آرٹیکل آیا تھا پچھلے سال جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جندلہ کو امریکنز کی بیکنگ ہے شاید ایرانین رجیم کو ٹاپل کرنے کے لیے، لیکن اب تو اوباما آ گئے، ڈائلاگ چل رہا ہے۔ یہ کیا ہوا ہے ایران کے اندر اس وقت؟ دیکھیں، اوباما بیچارہ تو بلیک مین ان وائٹ ہاؤس پھنسا ہوا ہے اور وہ پالیسی چینج بھی کرنا چاہتا ہے، راستے میں کہیں نتنیاہو آ جاتا ہے۔ آج جان بولٹن صاحب نے اتنا خلاف لکھا ہے اوباما کے، کیونکہ وہ جو نیو کامز اپنے ایجنڈے کو چھوڑ نہیں رہے۔ بلی گرہم کے جو سپورٹرز ہیں یا جو ڈک چینی خاص طور پہ جو اس کا فریم ورک جو اس نے دیا تھا، اسی کے اوپر سارا کام فی الحال ہو رہا ہے۔ اوباما کو جو یہ پیس پرائز ملا ہے اس کی پرفارمنس پہ تو نہیں ملا نا۔ دوسرا جو لابی ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انکریج ہم، یعنی اینٹیسپیٹری یہ پیس پرائز اس کو دیا گیا ہے کہ یو پروو ٹو بی اے پریزیڈنٹ آف پیس۔ جارج بش واز پریزیڈنٹ آف وار۔ لیکن جناب صاحب یہ جندلہ کا کیا معاملہ ہے؟ ایک تاثر تو یہ پہلے رہا اور شاید بھی وہ مغرب کے اخبارات میں کہ سی آئی اے سپورٹ کر رہی ہے جندلہ کو مجاہدین خلق کے ساتھ تاکہ ٹاپل کرے وہاں کے رجیم۔ پھر اب یہ اطلاع بھی آ رہی ہے کہ جندلہ کے ساتھ دوبارہ القاعدہ اور طالبان جو ہیں ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں تاکہ مستقبل میں اگر ایران چابہار بندرگاہ کے تھرو رستہ کھولے نیٹو سپلائی کا تو اس کو وہ تباہ کر سکیں ایران کے اندر۔ ایک یہ تاثر ایرانیوں نے پاکستان پہ الزام ڈال دیا۔ جندلہ کیا ہے اس وقت اور کہاں کھڑی ہے؟ ہمارے ان کے مسائل، ان کے کلچر ہے اور ہمیں لگا ہے، لیکن انہوں نے جو الزام دھرا ہے نا، تھوڑا سا اس پہ غور نہیں کیا کہ اگر یہ جندلہ ہی ہے، یقیناً جندلہ ہی ہوگی، تو جندلہ تو وہی ہے جس میں ہمارے کور کمانڈر، وہ کراچی کے کور کمانڈر احسن سلیم حیات کے اوپر جو بعد میں وائس چیف آف آرمی صاحب بھی بنے، ان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تھا۔ یہ وہی جندلہ تھی، انہوں نے کلیم کیا تھا۔ تو جندلہ کی تو باہر سے ان کو سپورٹ موجود ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، ریولوشن کے فوراً بعد جن دنوں میں ڈی ایم آئی ہوا کرتا تھا تو ان دنوں میں بھی یہاں پہ پاکستان بلوچستان کے بارڈر کے اوپر امریکن بہت کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے کاؤنٹر ریولوشنریز کو لانچ کیا جائے۔ جو ان کے ہے نا مجاہدین خلق، مسعود راجاوی کے آرگنائزیشن کاؤنٹر ریولوشنری، ان کو انکریج کرتے تھے۔ اور یہ مت بھولیے کہ امریکہ نے تاریخ میں پہلی دفعہ کسی بھی ملک کی تاریخ میں باقاعدہ بجٹ کے اندر رقم رکھی گئی $75 ملین کہ ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے۔ تو ہمارا جو ان کے ساتھ مسائل ہیں ایران کے، وہ بنیادی طور پہ ایک نفسیاتی سوچ یا ڈائریکشن کی بات ہے۔ ایران جو ہے وہ ڈیفائنس ہے، امریکہ کی طرح ڈیفائنٹ ہے، یعنی ڈیفائنس موڈ میں ہے اور ہم سرنڈر موڈ میں ہیں۔ اس لیے ہمارے جو راستے جہاں الگ ہوتے ہیں، ایران کے اندر ایک شکوک پائے جاتے ہیں کہ پاکستان ہر حالت میں امریکہ کا ایک لیکی، اس کا کاسل ہے، اور اس طریقے سے ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان بیچارہ مجبور ہے، جو بھی وجوہات ہیں اس کی، اب اس میں جانے کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کو بھی سمجھنا چاہیے ہماری مشکلات کو۔ جیسے افغانستان کے طالبان جو ہیں، انہوں نے پاکستان کا نام مجبورستان رکھا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں ان کو مت چھیڑو۔ اور ابھی جو خبر کل لگی ہوئی تھی وہ بالکل غلط ہے کہ جی وہاں پہ بیٹھ کے القاعدہ نے اور افغان طالبان نے، مدیار نے اور پاکستانی طالبان نے، ان سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ لڑنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ حق و باطل کا مارکا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ میں آپ کو آن ریکارڈ باقاعدہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے اس کی تفتیش کر لی ہے، یہ ساری بات غلط ہے کہ مدیار جیسے لوگ کبھی پاکستان کے خلاف ہو سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسرے افغانی طالبان وہ پاکستان کو اچھا یہ جنرل صاحب یہ بتائیں، یہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ہماری طرف سے تو فل آپریشن ہے یہاں وزیرستان کے اندر، اور وہ کیا کہتے ہیں اسے اینولن ہیمر اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ یہاں سے آپ اگر پش کریں ان کو، طالبان کو، تو اس طرف سے افغانستان میں موجود فوجوں کو اس طرف سے دھکا لگانا چاہیے تھا۔ اب یہاں سے تو ہم پش کر رہے ہیں، لیکن وہاں افغانستان میں اطلاع آ رہی ہے کہ چیک پوسٹیں خالی کر رہے ہیں امریکن اور نیٹو والے۔ تو یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے اس وقت؟ بڑی دلچسپ بات ہے، دیکھ لیجئے کہ اسی سے لگتا ہے ان کی بدنیتی تھی کہ یہ اصطلاح جو اینول ہیمر، ویسے تو پرانی اصطلاح ہے، ملٹری ٹرم میں استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ جو اس کی کرنسی تھی حالیہ دور میں، وہ ٹامی فرینکس جو اس وقت سینٹ کام کے کمانڈر ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اینول لگائے، یعنی اس کو دیوار پر کھڑی کر دے، اور ہم ان کے اوپر ہیمر چلائیں گے افغانستان سے اور ان کو کرش کر دیں گے۔
تو اب جب ہماری باری آئی ہے کہ ہمیں انہوں نے آرم ٹوسٹ کر کے مجبور کر کے کیری لوگر بل لا کے مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہائیک کر کے ڈو مور کروا کے یہاں تک لائے ہیں کہ گھس جاؤ پھر اس کے اندر. تو انہوں نے اس سے پہلے، اور میں نے یہ اطلاع دی تھی کہ ایک دم اپنی پوسٹیں خالی کر دی. 7 پوسٹ انہوں نے خالی کی ہیں جو گیریزن ان کے کیمپ تھے پکتیکا میں خوست میں، اینڈ دے ہیو وڈران ٹو بگرام اینڈ ادر پلیسز. لیکن ابھی جو کل پرسوں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ان کا پروونس ہے کنڑ جو باجوڑ سے متصل ہے اور جو نورستان ہے جو لگتا ہے ہمارے چترال کے ساتھ، وہاں سے بھی انہوں نے اپنی فوجیں اور چوکیاں تک ہٹا لی ہیں. جو افغانستان کی چوکیاں ہمیشہ سے ہوا کرتی تھی ان کو بھی وہاں سے وڈرا کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایک ریلیف زون دیا جاتا ہے. سمجھیے ریلیف زون کیا ہوتا ہے؟ ریلیف زون یہ ہوتا ہے بہت ضروری، جس کو ہم ڈیپتھ بھی کہتے ہیں، کہ اگر یہاں پریشر آئے تو تم کراس کر کے دوسری طرف چلے جاؤ. ویسے بھی یہ موسم کیونکہ ابھی سردیاں آنے والی ہیں اور وزیرستان کے علاقے بہت ٹھنڈے ہیں، وہاں پہ 6000 سے لے کے 9000 تک جو بیٹل فیلڈ ہوگی نا وہ 6000 سے 9000 فٹ بلندی کی ہیں. وہاں برف باری غالباً پہلے شروع ہو گئی ہوگی. تو یہ لوگ ویسے بھی یہ خوست کے علاقے اور پکتیا کے دوسرے علاقے جو ہیں وہ میدانی علاقے ہیں، تو لوگ وہاں شفٹ کر جایا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے امریکہ بہت ڈرٹی ٹرک ہمارے ساتھ پلے کر رہا ہے. جنرل صاحب لیکن اسٹریٹجی کیا سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اسٹریٹجی کیا بنا رہے ہیں؟ یعنی امریکن مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کنفیوز ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم 40,000 فوجیں بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے، یہ بحث چل رہی تھی. یہاں سے آفینسو شروع ہو گیا. اب اس آفینسو سے پہلے امریکہ کو مزید فوجیں لے آنی چاہیے تھی نا وہاں. یہ مجھے بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی. اب ایک تو آپریشن اس وقت ہو رہا ہے جب ظاہر ہے کہ ہندو کش ماؤنٹینز پہ برف پڑ گئی. آپ نے کہا اس وقت تو عموماً جنگیں رک جاتی ہیں، وہ پھر اسپرنگ آفینسو ہوتے ہیں، برف پگھلتی ہے تو لڑائیاں ہوتی ہیں. اس وقت تو سب سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت آفینسو شروع ہو گیا. اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اور وہاں حامد کرزئی کو بھی وہ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں عبداللہ. تو اسٹریٹجی کیا ہے امریکہ کی؟ یعنی آپ اگر امریکن اسٹریٹجیز ہوں تو کیا اس کو کیا سوچیں گے؟ آپ کے کیا منظر طلوع ہوگا آنے والے دنوں میں؟ جی ڈاکٹر صاحب یہ ڈائلیما ہے، یہ اسٹریٹجی نہیں ہے. اسٹریٹجی تو وہ ہوتی ہے جب آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کی پلان کے مطابق معاملات چل رہے ہوں. یہ پیرالیسس ہے، دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. جو کام کریں پیرالیسس وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آن دی ہارنز آف ڈائلیما. یعنی اگر آپ ایک کام کریں تو بھی آپ خراب ہے اور نہ کریں تو بھی خراب ہے. اب افغانستان کو ابینڈن کریں تو بھی خراب ہے اور نہیں ابینڈن کرتے تو مارے جاتے ہیں. آج بھی کیجولٹی ہوئی ہیں، کل بھی ہوئی ہیں، دھڑا دھڑ کی کیجولٹیز ہو رہی ہیں. ابھی اوباما نے اس کا درمیانی راستہ یہ نکالا ہے کہ 13,000 فوجی چلو میں بھیج دوں گا جو اندیا دے رہے ہیں وہ، جو کہ لڑاکا نہیں ہے، کمبیٹ نہیں ہے غالباً. لڑاکا نہیں ہے، وہ پیرامیڈکس ہیں، وہ انجینئرز ہیں، وہ سول انجینئرز ہیں، وہ کمیونیکیٹرز ہیں، اور ان کے اندر کوئی گراؤنڈ ٹروپس تو ہے نہیں. کیونکہ اب میرا خیال ہے اوباما کے پاس ٹروپس دینے کو ہے ہی نہیں. اگر میں نے ان کا جو دیکھا ہے سارا اویلیبلٹی آف ٹروپس، تو عراق سے فی الحال یہ نہیں نکال سکتے کیونکہ وہاں بھی حالات خراب ہیں اور اسرائیل ان کو نکلنے بھی نہیں دے گا اتنی آسانی سے. اسی طریقے سے جو ساؤتھ کوریا کے اندر ان کے ٹروپس موجود ہیں جو نکالے جا سکتے تھے، لیکن نارتھ کوریا جس طریقے سے ابھی بار بار وہ نیوکلیر ٹیسٹ بھی کر رہا ہے، میزائل ٹیسٹ بھی کر رہا ہے، ممکن نہیں ہے کیونکہ جاپان ان کے گلے پہ آ پڑے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہاں سے ٹروپس نکال رہے ہیں. ان کے پاس ٹروپس بچے ہی نہیں، نکالیں گے کہاں پہ؟ خام کا یہ جو امریکن جنرلز ہیں یہ اوباما کو دھوکہ دے رہے ہیں. بھیا آپ کا ناکامی ہو گئی ہے، آپ نے اگلے دن 21,000 ٹروپس لیے تھے، اس آدمی نے آپ کو دے دیے. اب 21,000 کی سرج سے آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ 40,000. میں کہتا ہوں یہ 4 لاکھ بھی اور لے آئیں تو افغانستان میں جیت نہیں سکتے، اور یہ خود ان کے لوگ کہہ رہے ہیں. جہاں تک ایف پاک بیٹل فیلڈ کا تعلق ہے، افغانستان میں تو میں نے آپ کو واضح کر دی، اسٹریٹجی پولیٹیکل بھی ناکام ہو گئی، ملٹری بھی ناکام ہو گئی. اب جہاں پاکستان کے اندر ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر دیں. اور آپ دیکھیں کہ تمام مغربی اخبارات، گارڈین نے، نیو یارک ٹائم نے، واشنگٹن ٹائم نے، ہر ایک نے یہ رپورٹ کیا ہے تم کیا غضب کر رہے ہو کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہو اور پاکستان فوج کا بیڑا غرق کر رہے ہو، کیونکہ یہی ایک اسٹیبلائزنگ انفلوئنس ہے. یعنی پاکستان آرمڈ فورسز آر دی اونلی اسٹیبلائزنگ انفلوئنس ان دس ریجن. اس کو بھی تم کر رہے ہو. آپ ان کے اپنے لوگوں کو دیکھ لیں، میں تو نہیں کہتا، لیکن دیکھیں کس قدر وہ اس کے اوپر چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں.
جنرل صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات ہوتی رہی کہ خواتین حضرات جنرل حمید گل کا تجزیہ اور طے یہ ہوا کہ اس خطے کے بارے میں نہ صرف امریکی سویلین بلکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی یکسوئی اور اتفاق رائے سے اب تک کوئی واضح حکمت عملی مرتب نہیں کر سکی، بلکہ صدر باراک حسین اوباما اور جنرل اسٹینلے میکرسٹل کے درمیان غالباً اہم ترین امور پہ اختلاف مزید عدم استحکام کو جنم دے رہا ہے۔